پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر پیدا ہو گئی ہیں تو آپ کی زندگی میں اب ہائرارکی لکھی ہوئی آئی ہے. Obviously, بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر اس میں بہتری کیسے پیدا کرنی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پولیس والے کے پاس ہی کچھ اختیارات ہیں, تم معاشرے میں رہتے ہو, تم سگنل کراس کرو گے, ریڈ لائٹ کراس کرو گے, تمہیں روکے گا, وہ تمہارا چلان کرے گا. یہاں تمہاری آزادی کا سوال نہیں ہے, یہاں اس کو کسی اور کی زندگی بچانی ہے. بالکل یہ کریں گے. اچھا, جس وقت آپ ایک گھر میں چلے گئے ہیں تو جو اچھی خواتین ہوں گی وہ اپنی بچیوں کو یہ بتا کر بھیجیں گی کہ بیٹے تم ایک گھر میں جا رہی ہو جہاں پہلے سے کسی کی حکومت ہے, تو ابھی تمہیں جا کے اس کو جوائن کرنا ہے. ایک وقت آ جائے گا کہ یہ حکومت تمہیں ٹرانسفر ہو جانی ہے, تمہارا ایک اپنا خاندان وجود میں آ جانا ہے جہاں پر تمہیں اپنی چیزوں کو ایکسرسائز کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کیونکہ وہاں پیچھے سے جو کچھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش میں یہاں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور آگے والے کو ہم پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ اب مجھے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے تو خود زندگی ایسی گزاری ہے. تو اصل میں ہم ایک دوسرے سے آرام کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں ملتا. جس کو آرام چاہیے تھا جب آپ گئی تھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو آرام دینا تھا آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے آگے ایک اگلی قوم پیدا ہو رہی ہے جس کو آپ نے آرام دینا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ ایک احسان مندی کا تعلق رکھنا ہے, وہاں پہ بھی نہیں پیدا ہو رہا. تو اٹانومی کا تعلق بھی اس سے ہے کہ آپ بنیادی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر سینسیبل ہوتے ہیں, خاندان, معاشرے, والدین کے ساتھ احسان مندی کا تعلق رکھتے ہیں, اس کے اندر سے اپنے لیے سپیس نکالتے ہیں. اور والدین کا کیا کام ہے؟ والدین کا کام یہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ وہ بچوں کو کہنے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی, بات کرنے کی آزادی دیں گے, ڈائلاگ کریں گے, اس کے بعد اپنی بات پہنچائیں گے. جیسے ہی بچے شعور کی عمر میں آ گئے ہیں تو اس کے بعد اپنی بات کہنے کے بعد فیصلہ ان کا چلنے دیں گے. اتنی سی بات ہے. یعنی میں اس کے اوپر کیوں موڈ آف کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں اپنے بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں کہ تم نے میری مرضی سے شادی نہیں کی. بھائی نہیں کی, آپ کو بڑے بننا تھا, آپ کو جو فیصلہ میں نے کر لیا آپ اس میں کھڑے ہو جائیں. ایک فیصلہ آپ مجھ سے کرانا چاہ رہے تھے, ایک فیصلہ میں نے کیا ہے, آپ اپنے فیصلے میں مجھے کھڑا کرنا چاہتے تھے, میں اپنے فیصلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جائیں. تو جو آپ مجھ سے تقاضا کر رہے تو آپ پورا کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ اصل میں جہاں ڈیو ہے, جہاں مجھے کچھ دینا ہے اس کے لیے تیار نہیں, لینے کے لیے سارے تیار بیٹھے ہیں. میں نے ابھی جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ مجھے ہیلمٹ نہیں پہننا, گرمی بہت ہوتی ہے بھائی پاکستان میں کیوں پہنوں, یہ تو انہوں نے غریب کے اوپر ظلم کر دیا, 2000 روپے کا چلان کر دیا, بھائی ہیلمٹ پہن لو. نہیں ہوگا چلان, آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہننا اور 2000 کا چلان بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ صرف معاملہ اتنا سا ہے کہ آپ کو آزادی ہونی چاہیے کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نہ ہیلمٹ پہننے کے نتیجے میں ایک انفراسٹرکچر ہے جو وجود میں آنا ہے, وہ اس کے نتیجے میں بھی آنا ہے لیکن کم ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. یہ وہ بنیادی عمل ہے. ابھی ہمارے یہاں بسنت گزری ہے, آپ ذرا غور کریں, 25 سال بسنت کے اوپر پابندی رہی نا, 23 24 سال 25 سال. کیوں؟ بسنت میں کوئی پرابلم تھا نہیں, ڈور میں کوئی پرابلم تھا, مانجے میں کوئی پرابلم تھا, گڈے میں کوئی پرابلم تھا, میری سوچ کا مسئلہ تھا. سوچ کا مسئلہ کہاں ہے؟ اس نے میری پتنگ کاٹ دی ہے, جب تک میں اب اس کی پتنگ نہیں کاٹ لیتا مجھے سکون نہیں آئے گا. یہی کر رہا ہوں میں. بالکل. اچھا, اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ میں جیسے چاہوں گا, جس چیز سے چاہوں گا گڈی اڑاؤں گا. آپ سوچیں 25 سال کے بعد بسنت کھلی ہے, ابھی آخری دفعہ آپ نے بھی منائی ہے, اور بے شمار لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگوں نے وہ جو پابندی والی چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا. یہ آزادی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اس آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ اسٹوپڈٹی ہے. نہیں, یہ اقدام قتل ہے. آپ کے ہاتھ سے اگر قتل نہیں بھی ہوا اور آپ نے ایسی ڈور کا استعمال کیا جو یہ کام کر سکتی تھی, تو آپ کی طرف سے تو قتل کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے. یہ سمجھ ہی نہیں رہے آپ کے لیے پتنگ کاٹنا امپورٹنٹ ہو گیا. گورنمنٹ پولیس ہماری چھتوں پہ کیوں چڑھ رہی ہے؟ آپ نہ غلط کام کریں, دیکھنا کیوں پڑ رہا ہے. اچھا, اس کا پھر ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں سے ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں کہ ہماری آزادی کا تقاضا ہے کہ میری 4 دیواری کے اندر نہیں آنا چاہیے آپ کو. آپ اپنی 4 دیواری سے جب اجتماع کے لیے کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کے گھر میں گھسا جائے گا. وہاں آپ کی آزادی کا تعلق ہی نہیں, کسی اور کی بھی آزادی ہے. تو یہ وہ بنیادی. اچھا, اسی طرح دیکھیں, گورنمنٹ کہتی ہے آپ اپنی بائک کے اوپر اینٹینا لگائیں. کیا پرابلم ہے اس میں؟ آپ کی حفاظت کے لیے ایک اقدام کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں آپ کو آزادی کیوں چاہیے؟ بھائی ہم اپنی بائک پہ کیوں لگائیں؟ آپ بسنت کیوں منا رہے ہیں؟ بند کر دیں. میرا اگلا سوال ہے, یہ جس بائک پہ تم جا رہے ہو اس سے تم گر کے ٹانگ توڑوا سکتے ہو اور تم مر بھی سکتے ہو, تو بائک پر ہی کیوں نہ پابندی لگا دیں؟
بالکل نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. بالکل رائٹ. اس کے بعد پھر اگلا آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ جو لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں، کوئی بس کسی وقت تیز آ جاتی ہے اور وہ فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتی ہے، لہٰذا لوگوں کو گھر میں رہنا چاہیے. پھر یہ تو نیور اینڈنگ ہے. بجلی سے اسپارکنگ ہو سکتی ہے، گیس لیک ہو سکتی ہے، اینی بڈی کین اسٹیب یو. آپ نائف نہیں رکھیں تو یہ تو نہ ختم ہونے والی ایک لسٹ ہے. اجتماعی کاموں کے اندر آپ دوسرے کی اور اپنی آزادی دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک باشعور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اسپیس دیتے ہیں، اسپیس لیتے ہیں، مداخلت نہیں کرتے، مداخلت نہیں ہونے دیتے. جب آپ کی ذاتی زندگی کے اندر کا اختیار آ جاتا ہے، یہاں پر آپ پوری طرح خود مختار